آپ کی زبانی میں آپ کی اسٹرگل جاننا چاہتا ہوں. آپ نے کہاں سے شروعات کی, کہاں پہنچے, اور آج جو ہیں وہ کس وجہ سے؟ میں نے رکشہ بھی چلایا ہے, 10 روپے نہیں ہوتے تھے میرے پاس. آپ کی عمر جان سکتا ہوں؟ کل آپ کا برتھ ڈے بھی ہے. کل برتھ ڈے ہے. یہ میں نے پہلے کبھی ٹی وی پہ نہیں بتایا جو آج میں بتانے لگا. یہ آپ پہلے ذہن میں بٹھا لیں اس چیز کو. میں جس کمپنی میں جاؤں گا نا وہ کمپنی کو فائدہ ہوگا میری وجہ سے. وہ ایجنسی میری وجہ سے 4 کروڑ روپے پر منتھ کما رہی تھی. میں تو کل بھی اپنے آپ کو زیرو سمجھتا تھا, آج بھی زیرو ہی سمجھتا ہوں. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 3 بھائی ہیں تو باقی بہنیں ہیں. ٹھیک. آپ کی عمر جان سکتا ہوں؟ جی جان سکتے ہیں. کیوں, میں ملیشیا پیدا ہوئے ہیں بھائی, تھی ہوئے ہیں نا. میری عمر 28 سال ہے ابھی. یہ جسٹ 28 ایئرس؟ جی جی صرف 28 سال؟ جی جی. یہ ابھی جو یہ کل ہوگی 28 سال. کل آپ کا برتھ ڈے بھی ہے؟ کل برتھ ڈے ہے, یعنی 13 اگست کو. 13 اگست رات کو 14 ہو جائے گی نا, تو رات کو میں نے فنکشن رکھا ہوا ہے. رات 12 بجے 14 اگست پہ آپ اپنا جنم دن. ایسے ہی ہے. واہ, تو یہ 14 اگست واقعی حقیقی جنم دن ہے آپ کا برتھ ڈے, یا نہیں نہیں حقیقی ہے. کہ لیڈر ہوتے ہیں تو وہ 14 اگست نہیں کو پتہ نہیں چلتا ہے وہ بہت سارے. ایسا نہیں ہے کوئی بھی. ٹھیک. آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا وہ آپ ٹھیک کر لیں. جی جی. اچھا مجھے یہ بتائیے, میں جاننا چاہتا ہوں, بہت سے انٹرویوز میں شاید آپ نے یہ بات کی ہو, دس از یور فرسٹ پوڈ کاسٹ آئی گیس. یہ پوڈ کاسٹ پہلا ہے؟ پہلا ہے. میں نہیں کرتا کسی کے ساتھ بھی, ٹھیک ہے. تو بہت سارے ایسے میرے دوست ہیں, تو میں آپ کو حقیقت بات ہے اتنا پہلے نمبر پہ ٹائم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو ابھی تو میری آئی ڈیز بین ہوئی ہیں کل, ٹھیک ہے. وہ میرا مسئلہ چل رہا ہے ٹک ٹاک کے ساتھ. تو میں آج بھی فری تھا, کل بھی, یہ 2 دن میں فری ہوں. ٹھیک. تو بھائی نے مجھے کال کیا ہے کہ کوئی دوست آئے ہیں تو انہوں نے اپنا کرنا ہے, وہ میرے بڑے خاص دوست ہیں جو بھی ہیں. تو میں ادھر سے نکلا ہوں, تو میں نے پہنچنا تھا, میں پہنچا ہوں. اب 3-4 دوست میرے ایسے ہیں جن کو میں منع نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. ان میں سے یہ بھی ہیں. تو میں بہت کم کرتا ہوں. ٹی وی شوز ہوتے ہیں لیکن ابھی 2-3 ہیں, وہ میں نہیں جا رہا ادھر بھی. ابھی نہیں, جو جاتا ہوں پھر لاس ہوتا ہے, تو پھر نہیں جاتا, ٹائم ضائع ہوتا ہے. وی آر سو آنرڈ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, اور پھر آپ کی وساطت سے ان کا بھی شکریہ. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, جس کی وجہ سے آیا ہوں تو آپ کو شکریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ میرے بھائی ہیں, وہ مجھے کچھ بھی بولیں گے تو میں پورے شہر کو انٹرویو دوں گا. کامیاب بندے کی کہانی سامنے بیٹھ کے سننا بہت اچھا لگتا ہے. بہت سارے انٹرویوز آپ نے دیے ہیں. آپ کی زبانی میں آپ کی اسٹرگل جاننا چاہتا ہوں. آپ نے کہاں سے شروعات کی, کہاں پہنچے, اور آج جو ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ اسٹرگل دیکھیں نا جی, اسٹرگل جو بندے کی ہوتی ہے وہی بندہ جان سکتا ہے جو بندہ اس چیز سے گزرا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو میری اسٹرگل جو ہے نا تقریباً 10 سال کی اسٹرگل ہے. اس میں بہت ساری چیزیں میں نے فیس کی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. میں ابھی آپ کو بتانے لگوں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا. تو اس میں یہ بھی ہے جو آپ نے پہلے بولا, میں نے رکشہ بھی چلایا ہے. تو میں نے 6-7 کلو ڈیلی پیدل سفر بھی کیا ہے. 10 روپے نہیں ہوتے تھے میرے پاس, تو میں پیدل جاتا تھا, کرکٹ کھیلتا تھا, مجھے شوق تھا کرکٹ کا. تو اس کے بعد یہ میں نے پہلے کبھی ٹی وی پہ نہیں بتایا جو آج میں بتانے لگا, ٹھیک ہے. تو میں بھی یہ آپ کا ہی ہے انٹرویو, آپ کے شو میں بتا رہا ہوں. ابھی کوئی بھی آتا تو میں اس میں یہ ضرور بتاتا, یہ جو روڈ بنتے ہیں نا, یہ جو سڑکیں بنتی ہیں, اس کے اوپر جو بجری اٹھاتے ہیں وہ بھی میں نے اٹھائی ہوئی ہے, اور میرے سارے بھائیوں نے اٹھائی ہوئی ہے. یعنی مزدوری کی آپ؟ بالکل. یہ جو روڈ بناتے ہیں, بجری اٹھاتے ہیں, یہ میرا جو بھائی آیا ہوا نا, ہم لوگ یہ دیہڑی پہ جاتے ہوتے تھے جب پیسے نہیں ہوتے تھے نا. اچھا. تو کام نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس. اچھا. تو اس حد تک بھی ہم نے, یہ رکشہ چلانے سے پہلے کی بات ہے؟ یہ رکشہ چلانے سے پہلے کی بات ہے. رکشہ جب ہمارے دور میں آیا تو میں اپنے آپ کو بڑا سوکھا سمجھتا بھائی 100-150 بنا لے بھی تھا, ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے بھی اتنا مشکل ٹائم بھی میں نے دیکھا ہے. اور جب ہم تینوں بھائی جاتے ہوتے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ کام کرنا پڑتا تھا, کرتے تھے. تو وہ ان آنکھوں سے اپنے بھائیوں کو بھی دیکھتا تھا کام کرتے ہوئے. تو وہ بڑا مشکل تھا میرے لیے وہ ٹائم. اس ٹائم سے نکلا بڑا مشکل. تو سوشل میڈیا کی دنیا پہ آ گیا, یہ بیگو پہ آیا, پھر اس کے بعد میکو پہ آیا, اس کے بعد پھر ٹک ٹاک پہ آیا, پھر واپس گیا. پھر 6 مہینے میں مجھے کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا. 1 لوگ ہوتے تھے یا 2 لوگ ہوتے تھے, وہ بھی اس میں بھی 1 آدھی میری آئی ڈی ہوتی تھی. تو 6 گھنٹے آپ ڈیلی بیٹھیں, آپ کو 1 ویوز نہیں آ رہا تو آپ تو فیڈ اپ آ جائیں گے, آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو میں نے بیٹھتا تھا, مجھے میرے اللہ پہ یقین تھا, اور آج بھی اللہ پہ یقین ہے. میں کسی پہ امید لگا کے نہ جاتا ہوں, نہ کسی کو گالی دے کے میں نے فیم حاصل کیا, نہ میں نے کسی لڑکی کی وجہ سے فیم حاصل کیا, اور نہ میں نے
کسی کے ساتھ اسکینڈل میں آ کے میں نے فیم حاصل کیا, اور مجھے فیم مجھے رب نے اپنی جناب سے دیا ہے. اور آئی نو, مجھے پتہ ہے میری ماں کی بڑی دعا ہے میرے پیچھے, اور میں آج اگر ادھر تک پہنچوں تو اپنی ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے پہنچا. میں تو کل بھی اپنے آپ کو زیرو سمجھتا تھا, آج بھی زیرو ہی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو سدا بادشاہی میرے اللہ کی ہے. تو یہ میری اسٹرگل ہے, بہت ہارڈ ٹائم میں نے دیکھا ہے. تو یہ ادا آپ کی بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے ہیں, اور ظاہر ہے ان کے جانے کا ایک دکھ بھی ہے, خلا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کہتے ہیں نا کہ ماں رکھ جنت دے باغاں وچوں چھاویں بیٹھ کے اس دے جی لیا کر, جے مزہ چکنا ہی حوض کوثر دا تے پیر تو کے ماں دے پی لیا کر. لکھاں رشتے نے تیرے جہان اندر, نہیں رشتہ ماں دے ساکھ ورگا, تے پتر لکھ زمانے دا ولی ہوے, نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا. بالکل, تو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جو آپ کا ٹیک آف پوائنٹ تھا مسٹر پتلو ٹک ٹاک پہ, جہاں سے آپ نے ٹیک آف کیا, واٹ واز دیٹ؟ وہ یہ چیز تھی کہ میں ایسے گوریوں سے میچ لگانے لگ گیا. تو ان کے ساتھ انگلش بولتا تھا, مجھے انگلش نہیں آتی تھی. تو وہ لوگ نا کلپ لیتے تھے, وہ کلپ وائرل ہونے شروع ہو گئے. ادھر سے پہلے میرے پاس 10 لوگ آئے, پھر 20, 30, 40, 50, 1,20,000 لوگ تک چلے گئے. تو لائیو سیشن جب میں کرتا ہوں نا, نارمل ایوری ڈے جو لائیو سیشن ہے, تو میں نے اپنے گلف میں نہیں دیکھے کہ کسی کے پاس اتنے لوگ بیٹھتے ہیں جتنے آپ کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بڑے بڑے نام بیٹھے ہوتے تھے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ لائیو بیٹھا ہوا تھا, 20,000 اس کو بندہ دیکھ رہا, تو مجھے اس سے 70,000 لوگ دیکھ رہے تھے. وہ بھی ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھا تھا, میں بھی ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا تھا. وہ اپنی کمپین کر رہا تھا, تو میں اپنی کمپین کر رہا تھا. تو یہ میرے اللہ دی وانڈے جنوں دے وے, نو ڈاؤٹ. بس یہی بات ہے. باقی ٹیک اپ ادھر سے کیا تھا, جو انگلش جو بولتا تھا نہیں آتی تھی, تو ادھر سے انہوں نے کلپ لینے اسٹارٹ کر دیے, تو وہ کلپ وائرل ہو گئے. بس ادھر سے. نہیں, یہ بات تو آپ خود بتاتے ہیں. میں خدا نخواستہ یہ کہہ کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو انگریزی نہیں, آپ خود کہتے ہیں یو ٹیک پرائڈ. نہیں آتی, بالکل نہیں آتی بھائی. میں چوتھی جماعت تو اگے نہیں گیا. میں نے جب اپنی کوئی چیز نہیں چھپائی, تو میں اپنی یہ پڑھائی کیوں چھپاؤں گا بھائی؟ میرے اندر عادت نہیں ہے یہ چیزیں چھپانے کی. میں کبھی بھی نہیں یہ کہتا کہ ہم سیغل خاندان سے تھے, ہم بڑے امیر تھے. تو جو پیسہ ہوتا ہے نا, وہ بندے کے عیب چھپا لیتا ہے, لیکن جو اپنے عیب نہیں چھپاتا نا, وہی بندہ ہوتا ہے. تو آج میں ہر کچھ کر سکتا ہوں, ہر چیز کر سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو چھپا سکتا ہوں. کسی نے مجھے پہلے جانا ہی نہیں تھا میں کون ہوں, نہ ہمارا بیک گراؤنڈ کوئی جانتا تھا, نہ مجھے کوئی جانتا تھا. میں کہتا ہم تو شروع سے سوکھے ہیں جی. ٹھیک. اور پھر نہ تو آپ کی پڑھائی تھی, نہ آپ کو انگریزی آتی تھی, بالکل, نہ آپ کو کوئی اور اسٹریٹجیز پتہ تھی کہ کیسے ہوتا ہے. گوریوں سے آپ نے کہا میچ لگاتے تھے اور وہاں تک پہنچ گئے. کوئی تو ایک ایسا آیا ہوگا زندگی کے اندر جس نے کہا ہوگا, ہاتھ پکڑا ہوگا کہ یار تم یہ کر رہے ہو, اس کو ذرا ایسے کرتے ہیں, یہ اسٹریٹجی یہ لے کے چلتے ہیں, یہ حکمت عملی ہونی چاہیے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں جب ٹک ٹاک پہ تھا نا, تو جب میرے پاس ایک بندہ تھا تب میں ہی تھا. ٹھیک ہے, تب میرے ساتھ ایسا کوئی بندہ نہیں تھا. جب میرے ساتھ بندے آئے ہیں نا, تب میرے ساتھ بندے جڑے ہیں, تب میرے ساتھ بندے جڑنا شروع ہوئے ہیں. جب میرے پاس 500 لوگ ہوا تھا, یا 600, 700, 1000 لوگ ہوئے تھے, تب میرے ساتھ دوست جڑنا شروع ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو میں گوریوں سے میچ لگاتا تھا. میرے دوست تھے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے کہا تھا آپ کنٹینیو کرو اس کام کو ہی, آپ گوریوں سے میچ لگاتے رہو. تو ادھر پھر لگاتا رہتا تھا. آپ نے 1-2 انٹرویوز میں ان کا نام لیا ہے نا؟ ہاں لیا ہے. آپ کسی ایجنسی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تھے؟ بالکل ایجنسی کے ساتھ, میں ابھی بھی ایجنسی کے ساتھ کام کرتا ہوں. نہیں, اس وقت ایک ایجنسی تھی, اس وقت بھی تھی, غالباً فل ٹون نام کی ایجنسی ابھی بھی تھی. آپ مجھے زیادہ پرانے جانتے ہیں مجھے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی ایجنسی میں کام کرتا ہوں. پہلے بھی میں نے بس یہ غلطی کی, ایجنسی میں چلا گیا, تو اس کے بعد یہ پھڈے آ گئے. ٹھیک ہے, تو پھر میں نے وہ چیزیں چھوڑ دی. نہیں, یہ جو فل ٹون نامی ایجنسی کو آپ نے جوائن کیا تھا, تاثر ہے, ایک امپریشن یہ ہے کہ اصل میں اس ایجنسی نے آپ کا ہاتھ پکڑا, اور ایجنسی نے ہاتھ نہیں پکڑا, میں نے ایجنسی کا ہاتھ پکڑا. دے میڈ یو مسٹر پتلو. دیکھیں میری ایک بات سنیں, میرے نام کے ساتھ مسٹر لگتا ہے. جب یہ مسٹر کسی کی ایجنسی میں جاتا ہے نا, اس ایجنسی کو مسٹر کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے, مسٹر کو اس ایجنسی کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا. یہ آپ پہلے ذہن میں بٹھا لیں اس چیز کو. میں جس کمپنی میں جاؤں گا نا, وہ کمپنی کو فائدہ ہوگا میری وجہ سے, مجھے ان کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا اس ایجنسی نے آپ کو 15,000 روپے ملازمت پہ رکھا تھا؟ بالکل نہیں, 15,000 روپے ملازمت پہ کیوں رکھے گا؟ وہ ایجنسی میری وجہ سے 4 کروڑ روپے پر منتھ کما رہی تھی, میری وجہ سے.
ٹھیک ہے. میں ان کے پاس کیوں بھی 400-500 کی وجہ سے ان کو ملازمت, وہ تو بیگو کی بات کریں نا. میں نے جب لائف شروع کی وہ تو میں نے بیگو سے شروع کی تھی, ادھر مجھے انہوں نے سیلری پہ رکھا تھا. آپ شاید آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے. بیگو پہ آپ ایجنسی کے یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا, بیگو پہ ایجنسی نہیں ہوتی تھی. بیگو پہ میں نے اپنے دوستوں کی وجہ سے لائف جوائن کی. امپریشن یہ کہ جس ایجنسی کو آپ نے ٹک ٹاک پہ جوائن کیا ان کے بھی آپ ملازم تھے. میں کسی کا ملازم نہیں ہوں, میں ملازم نہیں ہوں کسی کا. وہ میرے ملازم ہیں, وہ میری آئی ڈی کی ٹیک کیئر کرتے ہیں, میں ان کی ایجنسی کی ٹیک کیئر نہیں کرتا. انہوں نے اگر آپ کی میں ٹیک کیئر کر رہا ہوں, آپ میرے ملازم ہیں یا میں آپ کا ملازم ہوں, یہ مجھے آپ بتائیں نا. جو ٹیک کیئر کرتا ہے وہ ملازم ہوتا ہے نا جی. تو وہ میری ٹیک کیئر کرتے تھے, میری ٹکٹیں کرواتے تھے, میرا ہوٹل بک کرتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے. وہ میرے ملازم وہ تھے فولٹون لوگ, میں ان کا ملازم نہیں تھا بھائی. میں ان کو پیسے کما کے دے رہا تھا, لیکن پھر کیا میری وجہ سے پیسے کما رہے تھے وہ. پھر ان سے راہیں جدا کیوں گئی؟ بس نہیں بنتی کئی لوگوں کے ساتھ, تو میں نے لیتا ہو گیا, بات ختم. آپ کی آئی ڈیز بین ہوئی؟ آئی ڈی میری تو 40-50 آئی ڈی بین نہیں, لیکن جب آپ اس ایجنسی میں تھے آپ نے پاکستان سے لائیو کرنا شروع کیا یا اٹیمپٹ کی, وائلیشنز آئیں, تو کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا. اس ایجنسی نے یہ سمجھا کہ نہیں یار اب یہ ڈی ٹریک ہو رہا ہے. انہوں نے نا, وہ کافی لوگ تھے آپس میں, 5-6 لوگ تھے, ان کی آپس میں ہی نہیں بنی, تو انہوں نے ایجنسی ہی بند کر دی تھی. تو مجھے پھر ادھر سے موو آن کرنا پڑا, میں پھر ادھر سے موو کر گیا تھا. ٹھیک ہے, اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے؟ میرا رول اس میں کوئی نہیں ہے. اب 4 لوگ ہیں, وہ 4 آپس میں لڑ پڑتے ہیں, وہ ایجنسی بند ہو جاتی ہے, کمپنی بند ہو جاتی ہے. تو وہ ملازم جو ان کے تھے, جو کمپنی کو رن کر رہے تھے, وہ ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. تو ہوسٹ بیچارے کیا کریں گے؟ دیکھیں نا, ہوسٹ تو کچھ نہیں کریں گے نا ادھر. تو وہ بند ہو گئی تھی. ٹھیک, لیکن اس ایجنسی کا کوئی رول نہیں ہے مسٹر پتلو کو مسٹر پتلو بنانے میں؟ میرے ساتھ کسی ایجنسی کا کوئی رول نہیں ہے. مسٹر پتلو کو مسٹر پتلو جو ہے نا, وہ میرے اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ مسٹر پتلو کو مسٹر پتلو تب بناتے جب میرے پاس ایک بندہ تھا. میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا رہا ہوں, آپ کسی غریب بندے کا انٹرویو کیوں نہیں کرتے؟ مجھے آپ بتائیں نا. آپ اس بندے کو کیوں چنتے ہیں جس کے پاس ویوز ہیں, جو بندہ فیمس ہے؟ ایک منٹ میری بات بتائیں نا. آپ اس بندے کو کیوں چنتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ بندہ فیمس ہے, آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے ویوز پڑیں گے. ایجنسی اس بندے کو چوز کرتی ہے جس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ہماری کمپنی کو رن کرے گا. ایجنسی کسی غریب بندے کو کیوں نہیں سپورٹ کرتی؟ ٹک ٹاک ایجنسی, آپ اس بندے کو آئی ڈی بنا کے دیں نا, اس کو بولو بیٹھے, اس کو آ کے لائن کیوں نہیں پلے کرتی؟ ان کو پتہ ہے یہ بیچارہ پاگل ہے, اس کو کچھ پڑے گا ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہی چیزیں ہوتی ہیں. ایجنسی بھی اس بندے کو پکڑتی ہے جس کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے, جس کے اندر پوٹینشیل ہوتی ہے, جو بندہ کر سکتا ہے.